علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ عقائد عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من نسی الصلاۃ علیہ فقد خطیئ طریق الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، تحقیق وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ لہٰذا ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے اور جنتی راستے پر گامزن رہتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ اپنے سلسلے علم کی کہکشاں، علم کی کرنیں میں موجود ہیں۔ ہم اپنے ایک موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا کرتے ہیں اور اسی موضوع پر سلسلے کو مکمل کیا کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع عبادت کے معاملات پر، جوانی میں عبادت کی کیا فضیلت ہے، بڑھاپے میں کیا فضیلت، بچپن میں کیا عبادت کرنا چاہیے، اسی طرح موانع عبادت کیا ہوا کرتے ہیں، عبادت کو روکنے والی کون سی چیزیں ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کیسے کیا جا سکے، اور عبادت میں اگر وسوسہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عبادت کیا تھا، کیسا نبی کریم علیہ السلام کا ذوق عبادت تھا، اس کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت عطا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں، بلکہ تینوں ایک اور صحابی ہوتے ہیں، وہ تینوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تعجب خیز بات بتائیں، کوئی عجیب سی بات بتائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں جا کر اشک باری فرمانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ وضو فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نوافل پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اشک باری فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں، جبکہ آپ کے صدقے میں تو اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا ذوق عبادت تھا، آپ کا جو ہے وہ شوق عبادت تھا، اس طرح آپ عبادت کیا کرتے تھے، گریہ وزاری بھی ہماری تعلیم کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ جی مفتی صاحب، آپ کو سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں۔ مزید آپ کیا ارشاد فرمائیں گے نبی کریم علیہ السلام کے ذوق عبادت سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا انداز عبادت اور عبادت کا طریقہ کار قرآن مجید فرقان حمید میں چونکہ براہ راست جو عبادات کے احکام ہیں وہ قلب منور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، اور ان میں جو ارشادات فرمایا گیا کہ نماز پڑھنے کے بارے میں یا دیگر عبادات کے بارے میں اللہ کو یاد کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی موت تک بھی کوئی بھی آدمی عبادت سے کہ وہ عبادت سے غافل ہو جائے، عبادت نہ کرے۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ بھی عبادت میں مشغول رہے، اولیاء کرام، صحابہ کرام، یعنی کوئی بھی ایسے کہ وہ عبادت
سے بالکل اپنے آپ کو جیسے کہ جدا ہو جائیں عبادت کا معاملہ، ایسا نہیں ہوا، بڑے بڑے مراتب ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کا تمام تر عبادات کے اندر جو عبادتیں ہیں اس میں بہت زیادہ آپ عبادتیں بجا لاتے تھے، اور بطور خاص نماز آپ صلی اللہ تعالی وسلم تمام تر عبادات سے زیادہ عزیز نماز کو جو ہے وہ جانتے سمجھتے، مطلب نماز کا اہتمام فرماتے ہیں۔ نماز میں اللہ کا قرآن بھی پڑھتے، نماز بھی، پھر نماز بھی یہ انداز ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرواتے تو تخفیف کرتے، اللہ، اور یہ حکم آپ نے خود اماموں کو بھی دیا کہ جب تم امام یعنی کوئی بنے تو وہ ضعیفوں کا بھی، کمزوروں کا، بیماروں کا، ان کا خیال رکھے، مسافروں کا خیال رکھے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ان دنوں میں جب خواتین نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوا کرتی تھیں، بعد میں ان کی ممانعت ہوئی، بالکل، تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں، جس میں طویل قرات محبوب ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بچے کی آواز روتے ہوئے سنی تو آپ نے قرات کو انتہائی مختصراً یعنی وہ کی، اور تاکہ پھر اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دی کہ وہ ماں اس کو تشویش نہ ہو، وہ اپنے بیٹے کے پاس جلدی چلی جائے۔ تو یعنی اس میں آپ مقتدیوں کا خیال رکھتے، اور یہ حکم بھی آپ نے دیا۔ اور اس کے علاوہ بقیہ جو آپ تنہائی میں جب عبادت کرتے تھے تو وہ بہت طویل آپ نمازیں پڑھتے تھے، بڑی بڑی طویل آپ کی نمازیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بعد میں بیان فرمایا کہ آپ رکعت شروع کی آپ نے کہ سورہ بقرہ پوری تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران بھی پڑھ دی نماز کے اندر، یعنی اتنی طویل قرات کرنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ان پہ سوجن آ جاتی تھی، یعنی ایسی آپ عبادت فرماتے ہیں۔ کیا بات۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، امت کے لیے یہ سنت اور نفل کا حکم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر تہجد کی نماز، سفر میں ہوں آپ، حضر میں ہوں، حالت اقامت میں یا کہیں سفر کی حالت میں، اس نماز کا بھی آپ بطور خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ تہجد کی نماز بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فریضہ تھی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھتے ہیں تو جگہ بجگہ تو فرمایا، سورہ مزمل کو لے لیجئے، یا ایھا المزمل، آگے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے تھوڑا کم جو ہے، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ کر دیں۔ لیکن اس میں انداز بھی کتنا محبت بھرا، عبادت اللہ کی کرنی، اور اللہ ہی فرما رہا ہے محبوب آپ قیام کیجئے، کتنا قیام کریں، قم اللیل بتا رہی پوری رات، الا قلیلا نہیں تھوڑا، نصفہ ہو چلے آدھی رات، پھر کہا کہ نہیں اس سے تھوڑا کم یا اس سے تھوڑا زیادہ کریں۔ تو یعنی یوں اللہ تعالیٰ بھی کتنے پیارے اور خوبصورت انداز میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے خطاب فرما رہا ہے۔ پھر بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذوق عبادت اور فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ پاؤں جو ہے وہ ورم تشریف لے آتا تھا، جی ہاں، پاؤں پہ ورم ہو جاتے تھے، اور السلام پھر قرات جس طرح انداز سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی ارشاد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، کہ اس میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے، تو آپ طویل نمازیں پڑھتے تھے جب آپ تنہا ہوتے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں ایک بہت خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے مدنی پھول ملتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو نمازیں ہوتی ہیں، لیکن جب تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت اس طرح اس انداز سے نماز نہ پڑھیں کہ اب مجھے تو یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کس طرح اللہ کی عبادت مجمع میں بھی کر رہے تھے، اب تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالی وہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی ہی عبادت کی جا رہی، تو اس کو بھی احسن طریقے سے ہی بجا لانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نوافلی روزے نفلی طور پر آپ رکھتے، یعنی عبادت کا آپ کا انداز ہوتا، تو اس کا انداز ہوتا کبھی ایک روزہ چھوڑتے اور ایک دن آپ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے، کبھی کبھی ایسا انداز اختیار فرماتے کہ مسلسل آپ نفلی روزے رکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام گمان کرتے کہ شاید اب کبھی آپ ترک نہیں کریں گے، یعنی آپ اب رکھتے ہی رہیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ افطار ایسا کرتے، یعنی نفلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو گمان ہوا کہ اب آپ کبھی روزہ شاید نفلی طور پر نہیں رکھیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عبادت کے انداز تھے، اب اس میں مختلف کیٹیگری ہے، یہ تو ہم نے صرف ایک مختصراً عرض کیا، نماز کے حوالے سے عرض کیا اور ان چند نفلی روزوں کا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیمات ہیں کہ کس انداز سے عبادت یہ بجا لانی چاہیے۔ بڑی اچھی مفتی صاحب نے بات کی کہ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں تو الگ انداز، اور تنہائی میں پڑھ رہے ہوں تو الگ انداز۔ ہمارا طریقہ کار، ہمارا انداز تھوڑا اس سے مختلف ہے، ہم شاید اس کے اپوزٹ چلے گئے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اگر میں نماز پڑھوں تو بڑا اچھا پڑھوں، اور اگر تنہائی میں پڑھوں اور بالکل ہی جو ہے وہ
اپنا جلدی میں پڑھ لوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حدیث مبارک میں تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں جم سکتا تو فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فرمایا کہ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یاد رکھو، یقین رکھو کہ اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، تو وہ جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ مفتی کفیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ جب عبادت کا تذکرہ آتا ہے تو یہ بات آتی ہے نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ سجدہ کر لیا جائے یا صدقہ و خیرات کر دی جائے، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے، انہیں بھی عبادت کہا جا سکتا ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا؟ جی بالکل، عبادت بہت وسیع مفہوم کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی عبادت ہوں، اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں عبادات نہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ عبادات ہیں اور افضل ترین عبادات ہیں۔ کیونکہ یہ ارکان اسلام ہیں۔ عبادت کی علماء نے کئی اقسام بیان فرمائی۔ اعضاء کے اعتبار سے عبادت کی تقسیم، کہ انسان کے اعضاء جن عبادات کے اندر جو ہے وہ مشغول ہوتے ہیں، اس اعتبار سے تقسیم فرمایا تو فرمایا ظاہری اعضاء کے ذریعے بندہ عبادت کرے گا یا پھر باطنی اعضاء کے ذریعے سے، ظاہری ہاتھ پاؤں اور باطن دل، ذہن، دماغ، سوچ، فکر۔ پھر فرمایا ظاہری اعضاء کی بھی جو ہے وہ چند قسمیں ہیں کہ مالی جو ہے وہ عبادت کرے گا، جیسے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو یہ مالی عبادت ہے۔ دوسرا فرمایا قولی عبادت، زبان سے عبادت ادا کرے گا، جیسے اللہ کا ذکر کرے، تلاوت قرآن کریم کرے، تسبیح پڑھے، یہ قولی عبادت ہے، زبان کی عبادت۔ اور تیسرا فرمایا فعلی عبادت، کہ اس کے کسی فعل سے وہ عبادت ادا ہو رہی ہو، جیسے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، کہ سجدے کے اندر انسان کا سر جو ہے وہ جھک رہا ہے، گویا سجدے میں سر عبادت جو ہے وہ کر رہا ہے اور سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ اسی طرح کئی بیان فرمائی، کان کی عبادت یہ کہ وہ قرآن سنے، ذکر الہی سنے، پاؤں کی یہ کہ وہ نیک راستے کی طرف چل کر جائے، مسجد کی طرف چل کے جائے، پاؤں سے بندہ طواف کرے، تو یہ عبادت بیان فرمائی۔ باطنی فرمایا کہ عقل کی عبادت یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں تفکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اپنا یقین کامل کرے۔ یوں ہی فرمایا کہ نفس کی عبادت، انسان کا جو نفس ہے اس کی عبادت یہ ہے کہ انسان جو گناہ کے کام ہیں یا جو کام نفس کو پسند ہے ان کو چھوڑ کر صبر کرے، تو یہ انسان کے نفس کی عبادت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جیسے اعتکاف، دل کی عبادت خوف و رجا، کہ انسان میں خوف الہی کا پیدا ہونا یہ بھی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کا پیدا ہونا یہ بھی عبادت الہی میں شمار ہوگا، اور یہ دل کی عبادت ہے۔ آدمی کو چاہیے، علماء نے فرمایا کہ اپنے ہر عضو کو، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے باطنی ہے، عبادت میں مشغول رکھے۔ علماء نے فرمایا کہ آج کل لوگ ظاہری تو عبادات بہت ساری کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لی، جو ہے وہ روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ جو ہے وہ دے دی، فرمایا لیکن باطنی عبادت سے غافل ہوتے ہیں۔ دل کے اندر جو دل کی عبادات ہیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ دل کی عبادتیں بھی ہیں، کہ انسان خوف الہی اپنے دل میں پیدا کرے، انسان اپنے دل میں بغض و کینہ نہ رکھے، انسان اپنے دل میں محبت مصطفیٰ رکھے، انسان جو ہے وہ محبت قرآن رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک سے امید رکھے، تو یہ ایک قسم بیان فرمائی۔ اور عبادت کی مزید آگے تقسیمات بھی علماء نے کی، 4 سے 5 تقسیمات علماء نے بالترتیب جو ہے وہ بیان کی۔ جیسے دوسری قسم ارشاد فرمائی علماء نے، جو دل کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو دل کو اگر دیکھا جائے تو دل کا تعلق تو ہر قسم کی عبادت کے ساتھ ہے، جیسے آپ نے مختلف قسم کے اعضاء کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، کان کی عبادت، آنکھ کی عبادت، زبان کی عبادت، اسی طرح مختلف اعضاء کی عبادت کا آپ نے تذکرہ کیا، لیکن دل کو ان سب کے ساتھ کنیکٹ ہے، دل کا تعلق تو سب کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر اگر عبادت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، نیت تو چاہیے اس میں، اور نیت دل کے ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ اور پھر جیسے قرآن پاک میں مومنین کی نشانیاں بیان کی گئیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بالکل۔ تو اب جو خشوع ہے وہ دل سے ہی جو ہے وہ پیدا ہوگا، کہ انسان کے اعضاء جو ہیں ان میں خشوع ہو اور دل کے اعتبار سے اس کے اندر توجہ ہو، توجہ الی اللہ ہو، کیونکہ عبادت کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعظیم کا نام ہے۔ تو یہ کس طرح حاصل ہوگی کہ دل کی توجہ بندے کی اس عبادت میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو واقعی آپ نے صحیح بات کہی کہ دل کی عبادت وہ ہے جو ہر عبادت میں شامل ہے، چاہے وہ ظاہری اعضاء کی ہے، چاہے قولی ہے، چاہے فعلی ہے، چاہے مالی ہے۔ بندہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی دے رہا ہے، تو دل میں صاف ہونا، صفائی ہونا ضروری ہے، دل میں اچھی نیت ہونا ضروری ہے کہ وہ پائی جائے گی تو وہ عبادت کہ جو اصل اولاً رکن ہے کہ عبادت انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کا محل وہ دل ہے۔ قربانی کے لیے کہا نا خوش دلی سے کرو، جی خوش دلی سے قربانی کرو لیکن خوش دلی کے ساتھ۔ آدمی دے بھی رہا اللہ کی راہ میں اور خرچ بھی کرتا ہے، جی لیکن وہ بھی بالکل بوجھ بناؤ اور مال بھی چلا گیا، مال بھی چلا تو یہ شیطان کا بھی ایک حربہ ہے اس کا کہ آدمی کا عمل بھی ضائع کروانا کسی نہ کسی طرح۔ اب وہ دل کی تنگی کبھی لا کے کبھی بوجھ بنا کے دل پر، تو اس میں عبادت کی وہ پوری طرح برکات حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ بعض اوقات وہ عبادت کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بالکل ہو جاتا ہے۔ اب جیسے عبادت کی تقسیمات مفتی صاحب نے بیان کی ہیں شفیق بھائی، تو اب اسی طرح کیا اپنا کاروبار کرنا، دیگر معاملات کرنا، یہ عبادت کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیں کاروبار کرنا کئی چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں عبادت کے حوالے سے ایک حدیث میں ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ آپ کے نفس کا بھی اپنے اوپر حق ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی حق ہے، آپ کی آنکھ کا بھی حق ہے، آپ کے جسم کا بھی حق ہے۔ آدمی کی جو پرورش میں ہوتے ہیں، یہ جو آدمی جو اس کے اہل ہیں، جو عیال ہیں، جس کے ذریعے اس نے ان کے معاملات جو اس کے ذمے ہیں، چاہے بعض نفقے واجب ہوتے ہیں خرچ کرنا، اور جیسے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا پالتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ کئی چیزیں اس اعتبار سے اس کے لیے عبادت بن جاتی، ثواب بن جاتی ہے۔ یعنی وہ بظاہر تو وہ کما رہا ہے، جبکہ ہو اس کا ذریعہ حلال، اور نیت اس کی یہ ہو کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے جن کی میرے ذمہ کفالت ہے وہ ادا کر سکوں، اس کی وجہ سے مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں قرض سے بچا رہوں، اور بآسانی، کیونکہ جب یہ رزق کے معاملات اس کے پورے ہوں گے تو علماء لکھتے ہیں اتنی زیادہ اس کو عبادت کے اندر بھی سکون ملے گا، عبادت کے اندر بھی اس کو اطمینان حاصل ہوگا جب وہ اپنے یہ معاملات بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ اتنے طور پر اگر یوں اس انداز سے اگر کرتا ہے تو یہ بالکل یہ بھی عبادت میں شامل اور ثواب کا ہے۔ تقسیم پر اگر ایک تقسیم یہ بھی علماء نے کی افضلیت کے اعتبار سے کون سی عبادت افضل ہے، تو فرمایا کہ جو ارکان اسلام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے علاوہ جو فرض و واجب ہے، نفل عبادات کی اگر بات کریں تو وہ عبادت جو متعدی ہو، یعنی جس کا فائدہ دوسرے کو پہنچے، وہ اس عبادت سے افضل ہے جس کا فائدہ انسان کو خود پہنچے، جسے صدقہ دینا، اور ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ نفل نماز پڑھنا۔ تو فرض و واجب دونوں طرف نفلی ہے، صدقہ دینا بھی نفلی ہے اور نفل نماز پڑھنی، تو فرمایا کہ یہ جس کا فائدہ دوسرے کو پہنچا رہا ہے۔ تو یہ جیسے نفقے کی آپ نے بات کی کہ نفقہ جس کے اوپر لازم ہے، اپنے والدین کا، اہل و عیال کا، اب ان کو جو ہے وہ حلال رزق کھلانے کی نیت سے بندہ حلال جو ہے وہ کمانے کے لیے کوشش کرے، ذریعہ معاش جو ہے وہ اختیار کرے، تو فرمایا کہ یہ بھی جو ہے وہ عبادت کے اندر جو ہے وہ شمار ہوگا۔ ایک شخص کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ دیکھیں کاش یہ جو ہے وہ نیکی کی راہ میں نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، فرمایا کہ اگر یہ اپنے اہل و عیال کے نفقے کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ راہ خدا کے اندر ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر حلال رزق کمانے کے لیے نان نفقہ جو اس پر لازم ہے، حقوق العباد ہے، اس کا تعلق متعدی ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ نوافل کے اندر افضل عبادت بن سکتا ہے، لیکن وہی دار و مدار نیت پر ہے کہ کون کس نیت سے وہ کما رہا ہے اور اس کو پھر کس طرح خرچ کر رہا ہے۔ یہاں بھی اس میں یہ ایک اور یہ بھی معاملہ بہت ہو جاتا ہے کہ یہ کئی لوگوں کو پتہ ہے رزق حلال کمانا عبادت، پوسٹر لگے ہوتے ہیں، دکانوں پہ لگے ہوتے ہیں، سب ہونا، تو بعد ایسے کہتے ہیں ہم اسی عبادت میں ہی مشغول ہیں، جو اس کے اوپر عبادات کا معاملہ، نماز کا اسے کہیں تو کہتے جناب یہ بھی یہ بھی میں عبادت کے اندر مشغول ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، تو وہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے فرائض ہیں وہ تو سب سے مقدم ہے، یعنی ہم آج کے موضوع میں جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ فرائض ہے، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات کا شوق ایک پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، اور کرے آدمی تو خوش دلی کے ساتھ کرے، محبت کے ساتھ کرے اس کو۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ یعنی آدمی صرف انہی کچھ چیزوں کو وہ بیان کرتے ہیں عام مارکیٹوں میں، دکانوں میں، لوگوں میں بات چیت کرتے ہوئے، اور اپنے اصل فرائض یعنی اور بھی جتنے فرائض ہیں جو اس کے اوپر
حالانکہ ایسا بہت کم ہوگا کہ کوئی کہے کہ میں صرف اتنا ہی کماتا ہوں کہ جتنا میری وہ روزمرہ کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں بند کر دیتا ہوں۔ تھے اللہ والے ایسے بھی کہ جنہوں نے ایسا کر کے چھوڑ دیا، یا جی ہاں، وہ پھر اس کی برکتیں بھی پاتے ہیں۔ بالکل، بہرحال بڑی اچھی بات کی۔ اس کو ایک یوں مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے کسی شخص کا قرضہ دینا ہے، بلا تمثیل بلا مشابہت کے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے، آپ اس کو قرضہ تو دے نہیں رہے، اب جب بھی وہ آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو چائے پلا دیتے ہیں، پیار بھری باتیں کر لیتے ہیں، قرضہ اس کو دے نہیں رہے، تو وہ جس کا قرضہ آپ نے دینا ہے وہ شخص کہے گا بھائی میرے پیسے تو دے دیں مجھے آپ، ٹھیک ہے آپ دیگر یہ چیزیں کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اصل آپ دے نہیں رہے، دیے جا رہے ہیں، تحائف وغیرہ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال بلا تمثیل سمجھانے کے لیے فرائض و واجبات چھوڑ کر نفلی عبادت میں مشغول ہو جانا یہ ایسے ہی ہے کہ اصل پہلے فرائض و واجبات ہیں، یہ بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ذمے میں لازم ہیں، اس حق کی ادائیگی کرنا یہ اولاً ضروری ہے، اور اس کی برکتیں بھی بالکل زیادہ ہیں، نوافل سے زیادہ برکتیں جو ہے وہ فرائض کی پابندی کرنے کی ہیں، لہٰذا فرائض و واجبات پر آپ پابندی کریں، انشاءاللہ زندگی دنیا کی بھی آسان ہوگی، آخرت کی بھی آسان ہوگی۔ کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ علم کی کہکشاں، یہ سلسلہ جو ہے بڑا پیارا سلسلہ ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ کرنی تھی، یہ آج آپ نے موضوع بڑا اچھا رکھا ہے، عبادت و اسلام۔ عرض یہ کرنی تھی کہ جیسے ایک شخص ہے نوجوانی سے ہی عبادت میں لگا، اب وہ نوجوانی سے عبادت کرتے کرتے اب وہ بڑھاپے کی طرف آ گیا ہے۔ جیسا علماء سے سنا ہم نے کہ مطلب جو ہے جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں کے برابر ہے۔ عرض یہ کرنی تھی ایک بندہ نوجوانی سے ہی جو ہے وہ عبادت کرتے کرتے اب بوڑھا ہو گیا ہے، تو اب کیا یہ اس بوڑھے کے لیے بھی یہی ہوگا کہ مطلب اس کے مقابلے میں اس کے ثواب میں کوئی کمی آئے گی جوان کے مقابلے میں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ بڑا پیارا سوال کیا ہے انہوں نے، جی بالکل جواب دیں گے آپ کو۔ دوسرا سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا علم کی کہکشاں سلسلے میں سوال ہے کہ جیسے بعض اوقات پہ ہوتا ہے کہ عبادت پر استقامت حاصل نہیں ہو پاتی، جیسے کبھی کبھی دل اتنا کرتا ہے کہ صدائے مدینہ لگائیں اور تہجد پڑھیں، تو بسا اوقات تو یہ سعادت مل جاتی ہے لیکن اس پر استقامت نہیں مل پاتی، تو برائے کرم کچھ اس کے طریقہ کار بتا دیجئے جس سے ہمیں اس پر استقامت نصیب ہو۔ جی عبادت پر استقامت کے حوالے سے جی مفتی صاحب کفیل بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جیسے انہوں نے کہا عبادت پر استقامت کے حوالے سے، تو اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل اعمال میں وہ ہے جو کہ ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اب ہوتا یہ ہے عموماً کہ جب عبادت کے فضائل سنتے ہیں تو دل جو ہے وہ جوش مارنے لگتا ہے کہ ہم نے عبادت جو ہے وہ کرنی ہے، بہت ساری عبادات ایک ساتھ شروع کر لیتے ہیں۔ نفلی عبادت کی ہم بات کر رہے ہیں، فرض و واجب تو کرنی ہی کرنی ہے، اس سے تو کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے کہ کوئی کہ نہیں جناب 5 نمازیں ایک ساتھ شروع نہیں کرتا، میں 1-2 شروع کر لیتا ہوں، ایسا نہیں۔ ہم ابھی نفلی عبادت پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو نفلی عبادت جب شروع کرتے ہیں تو ایک ساتھ شروع کر لیں، اشراق چاش بھی شروع کر لی، بقیہ بھی شروع کر لیں، اور پھر کیا ہوتا ہے 4 دن کے بعد ہم پھر جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور کوئی ایک بھی اس میں نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس میں ابتدا کرنی ہے تو ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں کو لے کر کریں اور اس میں ہم پابندی کریں، استقامت جو ہے وہ اختیار کریں۔ 40 کے عدد کو علماء نے فرمایا کہ یہ بڑا مجرب ہے کسی چیز کے اوپر پابندی اختیار کرنے کے لیے، کہ اگر کوئی عمل آپ 40 دن کریں تو پھر اس پر استقامت عموماً نصیب ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کے کلام کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے۔ تو کوئی بھی ہم عمل شروع کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑے اعمال شروع کریں، نفلی اعمال، مگر ان پر استقامت جو ہے وہ مکمل طور پر رکھیں، ان پر جو ہے وہ ہمیشگی جو ہے وہ اختیار۔ صدائے مدینہ دینا شروع کیا ہے تو اب آپ صدائے مدینہ پابندی سے جو ہے وہ لگائیں، اور کسی ایک دن چھوٹ جائے تو ایسی صورت کے اندر اس میں آپ جو ہے وہ پریشان ہو کر یہ نہیں کہ آپ پچھلا بھی چھوڑ دیں، نہیں، آپ اس ایک دن کو ناغہ سمجھیں مگر آگے کنٹینیو رکھیں۔ شیطان یوں بھی کرتے ہیں یار ایک دن تو ہو گیا، اب اگلے ہفتے سے دوبارہ شروع کروں گا۔ کئی نمازوں کے اندر یوں ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اشراق چاش پڑھنی شروع کی، ایک دن چھوٹ گئی تو اب یہ چھوٹ تو گئی، اب چلیں جمعے سے شروع کروں گا یا میں پیر سے شروع کروں گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، جمعے سے شروع کریں، بالکل مبارک دن ہے، لیکن آج سے ہی شروع کریں اور جمعے تک پوری کرنے کی نیت کریں، اور اس کے بعد جمعے سے مزید آگے جو ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ تو عبادت میں استقامت جو ہے وہ پانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا عمل شروع کریں لیکن اس پر پابندی کے ساتھ اسے پورا کریں۔
مفتی صاحب کی بات کے ساتھ میں اس بات کو مزید ایڈ کروں گا کہ آپ نے کوئی عبادت شروع کی ہے تو پہلے تو واقعی یہ دیکھیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے عبادت کو بڑھایا جائے. جیسے کہ مدنی انعامات ہیں ان پر آپ نے عمل کرنا ہے تو ایک ایک کر کے بڑھائیں تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو. یہی ہمیں امیر اہل سنت کی طرف سے بھی تربیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا ماحول کچھ ایسا سازگار بنائے کہ وہ نیکیاں کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں. میں مثال دوں گا آپ کو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین. اگر آپ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو بہت ساری نیکیاں آپ کو بآسانی کرنا میسر ہو جاتا ہے. بہت ساری نیکیاں آپ بآسانی کر لیتے ہیں. کیوں کہ وہاں پر آپ کی صحبت، آپ کا جو ماحول ہوتا ہے وہ نیکیوں بھرا ہوتا ہے. نیکی کرنا وہاں پہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب آپ وہاں سے، اب جیسے صدائے مدینہ کی آپ نے بات کی، اب آپ مدنی قافلے میں جائیں گے تو تینوں دن صدائے مدینہ لگائیں گے کیونکہ وہاں پہ معمول ہے، جدول کے اندر شامل ہے، سبھی لگائیں گے تو آپ بھی لگا لیں گے اس کی برکت سے. لیکن جب آپ واپس آئیں گے تو وہ نیکیوں بھرا ماحول پر غور کر لیں کہ باقی رہتا ہے یا نہیں. اگر نہیں رہتا تو اپنی صحبت کو نیک بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو نیکیوں پر استقامت بھی ملے گی اور آپ کی نیکیاں مزید بڑھیں گی بھی. اور اگر آپ کو جو ہے یہ ماحول میسر نہیں ہے تو قریب آ جائیں. اگر آپ کو میسر ہے تو غور کریں کہ کوتاہی کہاں پر ہے، کہاں پر جو ہے وہ کمی ہے، اس کو دور کر کے آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں پر یہ استقامت ماحول کی بات ہر بندہ خود یوں بھی سمجھ سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، اس کو ہر کوئی جو ہے بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے قافلے میں سفر نہ کیا ہے، نہ کیا ہو تو وہ اس چیز کو وہ نہ کر سکیں. لیکن ماحول کا اثر دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ایک ماحول ہو جاتا ہے. مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ صبح اٹھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے والے تہجد بھی پڑھتے ہیں سحری کے وقت کے اندر. تو ایک ماحول جو ہے وہ ملتا ہے. اور وہی چیز آپ دیکھیں ماحول جب ختم ہوتا ہے تو وہی نماز پڑھنے والے جو ہے وہ ان چیزوں سے پیچھے آ جاتے ہیں. تو واقعی ایسا ہے کہ ہمیں اپنے ماحول پر بھی غور کرنا چاہیے. ہم کوئی عبادت جو ہے وہ کر رہے ہیں تو وہ کس وجہ سے جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے، اسباب پر غور کریں. ہر وقت شیطان کو ہی جو ہے وہ تانا دے کے جان نہ چھڑا لیں. یقیناً وہ کھلا دشمن ہے ہمارا، لیکن یہ حل نہیں ہے اس کا کہ ہم کہیں کہ جناب یہ شیطان نے چھڑوا دی تو جناب لو چھوڑ دو. نہیں، شیطان کھلا دشمن ہے تو اس سے جو ہے وہ ہمیں اس کے وار سے بچنا ہے. اور اگر ہم سے وہ چیز چھوٹ گئی ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو مزید کنٹینیو کرنا. امام غزالی علیہ رحمہ نے جو چند عبادت کے موانع بیان کیے ہیں کہ عبادت کو کیا چیزیں روک دیتی ہیں. اب یہ موانع ہر طرح کے، یعنی اس عبادت میں فرائض کے اندر بھی ہیں، واجبات میں، نوافل میں جو بھی، اور یعنی کہنے کا خلاصہ جو اسباب ہوتے ہیں عموماً جو روکنے والی چیزیں ہیں تو وہ آپ علیہ رحمہ نے بیان فرمائیں. تو اس میں ایک موانع جو آپ نے ایک بڑا سبب بیان کیا ہے، جیسے بیچ میں رکاوٹ آپ نے بات کی نا کہ لوگ ایک دن کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ میں عبادت تب شروع کروں گا جب یہ مہینہ آ جائے گا، جمعہ آ جائے، رمضان آ جائے. اور لوگ کہتے ہیں اب داڑھی بھی رکھیں گے جب حج پہ جائیں گے. تو پکی نیت ہے کیونکہ کعبے کو دیکھ کے آ گیا تو اب اس کے بعد ذہن نہیں ہے کہ داڑھی ہماری ہو جائے. یعنی ایک کہتے ہیں عام طور پہ بھی لوگ. تو حالانکہ بعض وہ چیزیں جو تو واجبات ہیں شریعت کی طرف سے، اور داڑھی تو ایک مٹھی رکھنا شرعاً واجب ہے. اب اس کو منڈوا دینا یا ایک مٹھی سے کم کروانا، کٹوا دینا، تو یہ ناجائز حرام ہے. تو یہ ایک یعنی یہ چیز، اس کے لیے تو کوئی دن پیریڈ ایسے کا انتظار نہیں کرنا. فرائض ہیں تو وہ بھی اپنے ٹائم پہ فوراً. فرمایا کہ بعض اوقات گناہوں میں رہنا بھی ایک رکاوٹ بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں اور ساتھ میں وہ گناہ بھی کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہا ہوں اور ساتھ وہ گناہ کر رہا ہوں، تو پھر اس کے ذہن میں ایک خیال وہ اس کے نفس کی طرف یا شیطان کی طرف سے آتا ہے کہ جب میں گناہ کر رہا ہوں پھر مجھے عبادت کا فائدہ ہی نہیں ہے جب میں نے وہ گناہ کر لیا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک سبب وہ بن جاتا ہے. تو اب آدمی ہمت کر کے گناہ چھوڑے، نہ کہ یہ کہ عبادت سے ہی رک جائے. اب اس گناہ کو چھوڑے، سچی پکی اس کی شرائط کے ساتھ توبہ کرے اور اپنے اس معاملے کی طرف توجہ کرے. دوسرا جو ایک سبب بیان گیا کہ نفس بہت بڑا سبب بنتا ہے کہ جو کسی بھی طرح آدمی کو نیک یہ کام کرنے، عبادت کرنے کے اندر موافقت اختیار کر جائے، یہ نہیں. وہ نیک اور کام اور عبادت کی مخالفت اس کی جبلت میں یعنی فطرت میں یہ کہ اس نے اس کو بری طرف جو ہے وہ راغب رکھنا ہے. کیونکہ نفس ایسا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کئیوں کی عبادتیں ضائع کرتا ہے. بلم بن باورا ہو گیا، بڑے بڑے اور کی مثالیں دی گئی کہ شیطان نے ان کی عبادتوں کو ضائع کر دی. لیکن شیطان خود جو اتنے ہزاروں سال عبادت کرتا رہا ہے، اس کی خود عبادت ضائع کرنے والا اس کا اپنا نفس ہے. تو نفس ایسی چیز ہے کہ جو خود اندر کا معاملہ ہے.
پھر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس پہ اتنی سختی بھی نہیں کی جا سکتی جتنی شیطان کے اوپر آدمی جنگ کرے، شیطان کے خلاف اس کے ساتھ لڑے. وہ نفس کے ساتھ ایسے نہیں ہے کیونکہ نفس آدمی کا نا یہ اعلیٰ عبادت بھی ہے، اس کو عبادت میں استعمال بھی کرنا ہے تاکہ وہ اسی کے معاملات میں، یعنی اس کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی اس کو ساتھ رکھنا ہے. تو یوں کہا کہ اتنی سختی اس اعتبار سے بھی نہیں ہو پاتی نفس کے اوپر. تو آدمی حتی الامکان کوشش کرے اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو عبادت کی طرف لگانے کی، دل لگانے کی کوشش کرے. باقی ضمناً بھی چند اسباب فرمایا، جس میں مین فرمایا دنیا، مخلوق سے ایسے روابط، ایسے تعلقات جس کی بنا پر وہ عبادت سے دور ہوتا ہے. اب آج کل مخالطت یعنی عام طور پہ ملاپ نہ ہو، ملاقاتیں نہ ہوں، لیکن آج کے دور میں موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، رات کو آنکھ کھلے، دن کو جاگیں، سوئیں، جس وقت حالت، بلکہ کئی ایسے جنہوں نے اپنی نیندوں کو بیکار کیا ہوا ہے اور سارا کا سارا ٹائم انہی کاموں میں صرف، بلکہ بعض اوقات تو ناجائز اور حرام کاموں کے اندر اپنی آنکھوں کو بھرتے رہتے ہیں. حالانکہ حدیث ایک روایت میں بیان فرمایا گیا مفہوم ہے جس کا کہ جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اس کو دیکھا اور جھکا لی نظر اپنی، اور اس لیے جھکا لیتا ہے کہ یہ دیکھنا میرے لیے جائز نہیں ہے، اللہ اس کو عبادت میں لذت عطا فرمائے گا. تو جب آدمی ان چیزوں سے بچ کر عبادت کی طرف راغب رہے گا تو انشاءاللہ اس کو اور بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ اس میں ملیں گی. اب اس کے ساتھ ساتھ ترک دنیا کے معاملات، مطلب دنیا کے ساتھ ایسی مخالطت، ایسا ملاپ کہ جو اس کو عبادت سے دور کر دے. اس کو اپنے آپ میں دنیا کی اپنے اندر اتنی زیادہ محبت کو بٹھا لینا اور مال و متاع کی محبت کو بٹھا لینا جس کی وجہ سے وہ عبادت سے دور ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو غور کریں گے تو انشاءاللہ عبادت پر محبت جو آپ نے مخالطت کی بات کی ہے واقعی دیکھا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ مخالطت یعنی لوگوں سے میل جول اتنا زیادہ ہے. اچھا اب یہ دیکھا جاتا ہے مثال کے طور پہ مہمان آئے ہوئے تو اب جو اوابین پڑھنے والا شخص ہے وہ اوابین یوں چھوڑ دے کہ جناب جو ہے وہ گھر پہ کوئی آیا ہوا ہے یا دوست آیا ہوا ہے یا اور کوئی اس طرح کی مصروفیت ہے، کسی گیدرنگ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، فرض پڑھنے کے لیے تو وہ آ گیا، لیکن اب جلدی جانے کی جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے کہ یار چلے آج جو ہے وہ اوابین چھوڑ دیتا ہوں، آج میں جو ہے وہ نفل نماز چھوڑ دیتا ہوں، مغرب کی صرف سنت اور فرض پہ اکتفا کر کے چل دیتا ہوں. تو یہ ایسا دیکھا جاتا ہے بڑا کام پیچھے ایسا نہیں کہ وہ جو اور وہ افراد جو کہ عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت روزانہ کرتے ہیں، جو اوابین کا جو ہے وہ پڑھنے والا ہے پابندی کے ساتھ، مگر اس کو بھی یہ دیکھیں کہ یہ چیز ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی ہوتا ہے کہ یار دوست احباب آئے ہوئے، رشتہ دار آئے ہوئے، تو اب وہ اس چیز کو چھوڑ کے آتا ہے. حالانکہ بزرگان دین کی ہمیں سیرت کی طرف نظر کریں تو ان کی طرف تو یہ ملتا ہے کہ ان کے آنے والے بیٹھے رہتے تھے لیکن وہ اپنی عبادت سے جو ہے وہ صرف نظر نہیں کرتے تھے، اپنی عبادت جو ہے وہ مکمل کیا کرتے تھے. مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا کہ ان کو کوئی ملنے کے لیے ظہر میں پہنچے تو وہ ان سے ملاقات کے لیے آئے، کوئی ان کے لیے باقاعدہ ان کے مہمان نہیں تھے، ملاقات کے لیے آئے. انہوں نے دیکھا وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بیٹھ کے انتظار کیا. انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر سے لے کر عصر تک نوافل پڑھتے رہے. اب عصر کی نماز ہوئی، انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد مل لیں گے، عصر کے بعد تو نوافل ویسے بھی نہیں پڑھنا منع ہوتے ہیں، تو عصر کے بعد ملاقات ہوگی. عصر سے لے کر مغرب تک وہ دعا میں مشغول رہے، اچھا، اور ذکر و درود اور دعا میں مشغول رہے ساتھ. اب مغرب کا ٹائم ہوا تو مغرب کے بعد بھی انہوں نے اپنے نوافل شروع کر لیے اور نماز پڑھتے رہے. عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کے بعد بھی پڑھتے رہے. کہتے ہیں حتیٰ کہ فجر کی نماز ہو گئی اور وہ شخص نڈال وہیں لیٹ رہا ہے، سو رہا ہے کہ ان سے ملاقات کیا ہوگی اور ان کا انداز زندگی کیا ہے، وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے. کہتے ہیں فجر کے بعد یعنی فجر کی نماز جب ختم ہوئی تو اس کے بعد حضرت کچھ اوراد و وظائف وہ بزرگ پڑھتے ہوئے اور ان کو ایک ایسا جھونکا آیا تو وہ لیٹ گئے. اور وہ تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو اب تو کچھ انہوں نے آرام کر لیا. بولے کچھ جھونکا آیا اور وہ لیٹے اور پھر کھڑے ہوئے اور جب دوبارہ فوراً تھوڑی دیر بعد اٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میں تجھ سے ایسی آنکھ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو آنکھ جس کا نیند سے ہی نہیں بھرتی، یعنی جس کی نیند پوری نہیں ہوتی، میں اس آنکھ کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ بزرگوں کے واقعی اس طرح کے انداز ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بزرگان دین کی برکتیں عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ سوال کیا گیا تھا جوانی اور بڑھاپے کے عبادت کے حوالے سے. جوانی میں عبادت کے فضائل حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک شخص جوانی سے ہی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا. اب کیا اس بوڑھے پر بھی جوانی کی عبادت کو فضیلت حاصل ہوگی؟ دیکھیے تو عمومی طور پہ مطلقاً یہ بیان کی گئی کہ جوانی کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے اس میں ذوق شوق ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ جوانی کے اندر چونکہ نفس اور شیطان
دونوں اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لے کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کی زینتیں، شہوات، جن کو وہ روک کر پھر عبادت کی طرف آتے۔ بڑھاپے کے اندر کیا ہے کہ وہ شہوات نہیں ہیں، انسان کی شہوتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان چیزوں سے چھٹکارا جو ہو جاتا ہے، دلچسپی دنیا کی طرف نہیں رہتی، تو اب فارغ ہی بیٹھا ہوا ہے تو چلیں اللہ اللہ جو ہے وہ کر لے، عبادت جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو جوانی میں عبادت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جو خواہشات ہیں ان کو ترک کرنے پر صبر کا ثواب ہے، اور دوسرا پھر اس عبادت کے کرنے پر اجر کا ثواب ہے۔ جبکہ بڑھاپے میں وہ جو کام کر رہا ہے وہاں پر ترک نہیں ہے، صبر والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ تو کبھی کسی چیز کو چھوڑ ہی نہیں رہا، فارغ ہی بیٹھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب ایسے بھی ہیں بوڑھے افراد ہم نے دیکھے ہیں کہ جو جوانوں سے زیادہ شاطر ہوتے ہیں اور ہوشیار چلاک ہوتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں جو اس طریقے سے ہوگا، ایک عمومی بیان کیا گیا کہ لیکن واقعی اگر کوئی جوانی کے اندر، بڑھاپے کے اندر بھی کوئی ایسا ہے کہ وہ اپنی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو پھر اس اعتبار سے اس کا بنسبت دوسرے شخص کے، ایسے بوڑھے کے جو کہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، جیسے ایک کاروباری شخص سے بوڑھا ہے اور ایک جو ہے وہ فارغ البال ہے اور اس کے پاس نہ کوئی کاروبار اور وہ بوڑھا ہے، تو دونوں کی عبادت کے اندر فرق ہوگا۔ وہ اپنے کاروبار سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر ان پر صبر کرے گا، ان خواہشات کو ترک کرے گا اور پھر عبادت کے لیے کھڑا ہوگا، اور ایک جس کا پاس نہ کوئی کام ہے نہ کاج ہے، وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اب فقط جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے، تو اسے عبادت پہ ثواب ہے، اس نے کوئی چیز ترک کر کے اس کے اوپر صبر جو ہے وہ نہیں کیا، تو اس اعتبار سے کئی حدیثوں میں صبر کے حوالے سے جیسے فرما رہے ہیں، یعنی کئی حدیثوں میں یہ بیان کیا اگر بدلہ لینے کی طاقت تھی پھر رک گیا، جی، ایک تو وہ جس کو بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ تو ویسے ہی اس کا تو صبر ہی کرے گا، اور اس صبر ہی کرنا چاہیے، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ایک ہے طاقت ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وہ آدمی کہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے پاس بظاہر اس گناہ کے لیے کوئی اسباب ہی نہیں ہے، اور ایک وہ اسباب ہیں ترک اسباب کر کے گناہ سے بچ رہا ہے، تو ان دونوں کے معاملات میں بہت اس طرح فرق آتا ہے۔ اور وہ تو بوڑھے ضعیف وہ افراد جو جوانی سے عبادت کرتے آئیں تو ان کو تو بالکل بہت سے فضائل ان کے لیے بطور خاص بیان کیے گئے کہ جن کی جوانی کی نشو و نما وہی عبادت کے اندر ہوئی، اور پھر اسی طرح کرتے کرتے بڑھاپے میں پہنچ گئے، تو اب ان کے لیے تو ان کو بطور خاص اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عرش کا سایہ ان کو ملے گا۔ جوانی میں عبادت کی بھی بڑی برکتیں ہیں، احادیث طیبہ میں اس کے فضائل بھی آئے ہیں۔ مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے، اجتماعی طور پر عبادت کا ثواب کچھ زیادہ ہے یا تنہا طور پر کیا جائے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، بعض عبادات جیسے فرائض ہوں یا نوافل ہوں، اب فرائض کے اندر تو نماز ہے تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور بالخصوص وہ افراد جن پر شریعت کی طرف سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، تو اب اس پر تو ترک کرنا اور اس کو تنہا پڑھنا یہ تو گناہگار بھی ہوں گے اور ان وعیدوں کے بھی حقدار بنیں گے کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہو تو گھروں کو آگ لگا دی جائے، اور بھی اس طرح کے جو ہے وہ وعیدیں اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ باقی نوافل کے اندر چاہے وہ نفلی صدقات ہوں، زکوٰۃ کے لیے فرمایا کہ بہتر ہے اعلانیہ ہی دے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں بدگمان نہ ہوں، اور یہ ایک ترغیب بھی ہو سکتی ہے۔ نوافل کے اندر نوافلی عطیات ہوں یا نوافل نمازیں ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر صدقات چھپ کر اور نوافل تنہائی میں پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر عمل ہے۔ لیکن بعض کا جب اب ہمارے نفس یا اب بھی جو کیفیات ایسی ہیں کہ آدمی اس طرح کی عادت ہے نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں عبادت کرے، بلکہ تنہائی میں عبادت کیا وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتی ہے۔ اس کی واضح مثال کہ جو مخصوص راتیں آتی ہیں جن میں لوگ عبادت کی طرف بطور خاص توجہ بھی کرتے ہیں اور عبادت کی طرف آتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس اجتماعیت سے نکل کے جاتا ہے تو وہ بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ جیسے عام روزمرہ کی بھی نماز ہے، سنت ہے یا نوافل، اس کے لیے کہ گھر پڑھے، اپنے حجرے میں پڑھے، لیکن جب پتہ ہے کہ اس نے مسجد سے نکلنا ہے، دکان بازار اور ادھر ادھر مشغول رہ جانا اس نے، تو ویسے ہی ترک کر دے گا، تو اس کے لیے یہی کہ وہ مسجد کے اندر ہی اپنی نماز کو لوگوں کے ساتھ ہی اس کو ادا کریں۔ تو بہرحال لوگوں کے ساتھ کریں یا تنہا کریں،
عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب کی جائے گی، کیونکہ حدیث میں بھی، ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آدمی مجھے تنہا یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اللہ، اور فرمایا اگر آدمی مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں، وہ آدمی میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک گز بڑھ جاتا ہوں، سبحان اللہ، اور وہ شخص اگر میری طرف ایک گز بڑھ جاتا ہے تو جیسے دو ہاتھوں کا پھیلاؤ ہے اتنا میں اسے قریب ہو جاتا ہوں، سبحان اللہ، اور فرمایا میری طرف چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوں، یعنی میری رحمت اس کی طرف دوڑنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو آدمی جب بھی خلوص کے ساتھ ان عبادات میں مشغول ہوتا ہے، اور بعض اوقات اجتماعیت میں یہ زیادہ فائدہ، اور بطور خاص آج کل کے انداز، اور اس میں یعنی آپ دیکھیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں یار رمضان مبارک میں مدنی مذاکرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء میں بیٹھتے ہیں اور صبح سحر تک یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، 30 دن پورا ایک اس طرح کا رجحان ہے، کیونکہ علم سیکھنا یہ بھی عبادت کے ہی زمرے ہے، یعنی عبادت کو بطور خاص یہ سمجھنا کہ اب نماز پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں یہی عبادت ہے، علم کی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، بلکہ کئی زیادہ رکعات نوافل پڑھنے سے زیادہ اس کے ثواب اور روایت میں بیان کیے گئے، تو اب وہ اجتماعیت میں ہے تو وہ پوری رات یوں عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کرنی ہے، مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے، اگر گھر پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو وہ رقت، وہ سرور، وہ مزہ نہیں آئے گا کہ جو اس مجلس میں، اس محفل میں آ کر، ہفتہ واری سنتوں پر اجتماع میں آ کر سرور حاصل ہوگا، مدنی مذاکرے میں یہاں آ کر آپ کو سرور حاصل ہوگا۔ آپ آئیں انشاءاللہ اس کی برکتیں مزید حاصل ہوں گی۔ بہرحال ایسا ہونا چاہیے کہ اگر بالفرض جیسے ہم عام دن چل رہے ہیں آج کل، تو آدمی کو کچھ عادت ہو کہ تنہائی میں عبادت کرے، بالکل، کیونکہ حدیثوں میں فرمایا گیا جنت میں جانے کے اس کو راستہ فرمایا ہے جب لوگ سو رہے ہیں اور یہ عبادت کر رہا ہو، یعنی تو وہ صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہو یا تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، اور ایک حدیث میں فرمایا جس میں عرش کا سایہ عطا فرمانے کے بارے میں، تو وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھ میں سے آنسو بہہ جائے، اللہ اسے اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کو تنہائی میں بھی عادت کچھ نہ کچھ ضرور بنانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو سلسلہ کیا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو محض اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، اور اس سلسلے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن